ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 سال رہے۔ پھر کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ بیت اللہ کی چابی عثمان شیبی کے پاس تھی، وہ دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمانے والے تھے، دل کو بے پناہ صدمہ تھا۔ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اس لیے آپ نے شیبی سے کہا، اے شیبی، تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اندر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس نے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تم نے باپ داداؤں کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، واپس ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ جائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی، یاد رکھ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جاؤ، ایسی باتیں بہت سنی ہیں۔ اس وقت شیبی اقتدار کے غرور میں مست تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے کس اور بے بس ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ والوں کی اکثریت تھی، اقتدار تھا، دولت اور قوت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے آئے اور سفر ہجرت فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین گھبرا اٹھے، ڈر رہے تھے کہ آج تو ہم سے ایک ایک ظلم کا گن گن کر حساب لیا جائے گا، آج ہماری خیر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا اعلان فرما دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور فرمایا، شیبی کو بلاؤ۔ وہ آیا، کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کعبے کا دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں شیبی بیٹھا ہوا تھا، اور شیبی وہیں کھڑا ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبی، وہ وقت یاد ہے کہ میں نے لجاجت میں التجا کی تھی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، تو نے ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا۔ تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، دیکھ لیا۔ بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں آپ کھڑے تھے، اور آپ اس جگہ ہیں جہاں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس نے ایک جملہ کہا، میں ایک کریم بھائی اور کریم پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے شیبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح گستاخانہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن اب جب کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور چاہتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے عجیب تاریخ جملہ ارشاد فرمایا اور افو درگزر کا نرالا انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اے شیبی، یہ کعبے کی کنجی تیرے حوالے کرتا ہوں، قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی، کوئی دوسرا اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج سے تو اور تیرا خاندان قیامت تک کے لیے کعبے کا متولی اور محافظ ہے۔ پیارے دوستو، اسلام سچا اور بہت اچھا مذہب ہے، وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر یہی معمول رہا کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے آپ بھی دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو اور اس کی عادت ڈالو۔